الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین اما بعد۔ یہ بات میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ایک کام کچھ عرصہ پہلے گزشتہ صدی میں ہم کچھ دوستوں نے فکری دنیا میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمات، فکر اور مشن کے تعارف کے لیے بزم شیخ الہند کے نام سے گجرانوالہ میں شروع کیا تھا۔ ہمارے ایک ہلکا دوستوں کا اللہ پاک سلامت رکھے مولانا قاری محمد یوسف عثمانی صاحب موجود ہیں۔ ہمارے ایک بھائی تھے عبدالمتین چوہان رحمہ اللہ، اور اس کے اور ساتھی بھی تھے۔ کچھ عرصہ میں یہ اس حوالے سے کچھ فکری نشستیں کرتے رہے ہیں۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ کام ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب ہمارے ایک بہت باذوق ساتھی حافظ خرم شہزاد صاحب ماشاءاللہ صاحب مطالعہ ہیں، صاحب فکر ہیں، اور فکر صرف متفکر نہیں بلکہ فکر دلانے والے ہیں۔ تو انہوں نے اس کام کے شروع کرنے کا ارادہ کیا، تو میں نے مشورہ دیا کہ ایک فورم ہمارا تھا، شخصیت بھی ہماری بنیادی وہی ہے، ہمارے سارے فکر کی جدوجہد کی بنیادی علمی فکری تحریکی شخصیت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس اللہ سرہ العزیز ہے۔ تو انہی کے نام سے دوبارہ کام مناسب رہے گا۔ تو اب بزم شیخ الہند کو دوبارہ متحرک کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ حافظ خرم شہزاد صاحب اور ان کے رفقا مبارکباد کے مستحق ہیں اور شکریہ کے مستحق بھی ہیں، اور یہ بات خوشی کی ہے کہ یہ کام اگلی نسل کو منتقل ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ باعث سعادت بات ہے، باعث مسرت بات ہے۔ تو آج پہلی نشست ہے، بزم شیخ الہند کی پہلی ماہانہ فکری نشست ہے، جس میں موضوع بحث بنایا گیا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ میں عمومی تعارف تو دو حوالوں سے ہے۔ ایک تو ان کو سن 1857 کے بعد جو مذہبی حلقوں کی نئی تقسیم ہوئی تھی، اس میں دیوبندی مکتب فکر کا امام بانی نقطۂ آغاز کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں 1857 سے پہلے، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے پہلے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں ہمارے ہاں ہمارے مسلم معاشرے میں جو مذہبی دائرہ بندی تھی، تعارف ہوتا تھا، تو وہ اس کا عنوانات اور تھے۔ 1857 کے بعد یہاں اور بہت سی باتیں تبدیل ہوئیں، ہمارے مذہبی حلقوں اور دائروں کا تعارف بھی تبدیل ہوا۔ یہ دیوبندی مکتب فکر، بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر، یہ 1857 کے بعد کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے ان ناموں سے ہمارا کوئی تعارف تاریخ میں نہیں ہے۔ 1857 میں سارے ملک نے، ساری قوم نے، سارے معاملات کا آغاز 0 پوائنٹ سے کیا تھا، ہم نے بھی 0 پوائنٹ سے کیا تھا، اور یہاں 3-4 فکری حلقے بن گئے تھے۔ ایک فکری حلقہ تو سر سید احمد خان مرحوم کا تھا، جس کا نمائندہ علی گڑھ ہے، اور علی گڑھ کی یونیورسٹی اور اس کی سوچ۔ ایک مکتب فکر دیوبندی کہلایا، جس کا آغاز 1866 میں دارالعلوم دیوبند کے آغاز سے ہوا تھا۔ ایک مکتب فکر بریلوی کہلایا، جو مولانا عبدالرضا خان تقریباً اسی دور کے بزرگ تھے، انہوں نے اپنا ایک دائرہ متعین کیا فکری اور اعتقادی اور تعبیرات کا، وہ بریلوی کہلائے۔ یہ بھی 1857 کے بعد کا تعارف ہے۔ اور اہل حدیث حضرات، یہ بھی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کے بعد انہوں نے اپنا الگ تشخص الگ کیا اہل حدیث کے عنوان سے۔ کچھ مسائل کے اختلافات چلے جاتے ہیں، مسائل کا اختلاف تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ سوچ کا اختلاف، دائرہ کار کا، فکر کا چلتا
یہ نئے تعارف ہے۔ علی گڑھ، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، یہ 1857 کے بعد کی تقسیم ہے، جو 1857 کے بعد سے شروع ہوئی، اور اس میں جو ایک مستقل مکتب فکر، علمی، فکری، تحریکی، سیاسی، جو دیوبندی کہلاتا ہے، اس کا بانی کہہ لیں، امام کہہ لیں، زیرو پوائنٹ کہہ لیں، نقش اول کہہ لیں، دو تین شخصیات ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ حضرات تھے، اور ان سے ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ ان سے اور مولانا رشید احمد گنگوہی سے دیوبندی مکتب فکر کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کا تاریخ میں دوسرا تعارف وہ ہے کہ وہ ایک نئے تعلیمی نظام کی بنیاد تھے۔ دیوبند میں مدرسہ عربیہ کے نام سے 1857 میں تو سب مدارس ختم ہو گئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کچھ باقی رکھے ہوئے تھے، لیکن انگریزوں نے براہ راست آ کر سارے مدارس ختم کر دیے، کوئی ایک مدرسہ بھی، ایک وقف بھی باقی نہیں رہا تھا۔ بس سر 0 پوائنٹ سے کام شروع ہوا، تو اس کا آغاز ہوا دیوبند سے مدرسہ عربیہ کے نام سے 1866 میں۔ تو اس کے اور حاجی عبد الحسین رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور بزرگ مولانا یعقوب نانوتوی بھی تھے، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی تھے۔ کیونکہ متعارف یہ زیادہ تھے، تو اس لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند کا بانی بھی اس تاریخ ان کا تعارف کرواتی ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، اور یہ ایک تعلیمی نظام کا آغاز ان سے ہوتا ہے۔ ان کا ایک تاریخی تعارف 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کا بھی ہے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر عرض کر دیتا ہوں۔ ہوا یوں کہ 1757 میں ایسٹ انڈیا کمپنی تو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارتی کمپنی تھی، انڈیا کی، یہ برطانیہ کی اور تھی، فرانس کی اور تھی، ہالینڈ کی اور تھی، یہ تین ایسٹ انڈیا کمپنی اس زمانے میں کام کر رہی تھی۔ آپس کی چپکرش بھی تھی ان کی، لیکن انہوں نے ان میں سے آگے بڑھی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، برٹش، برطانیہ والی۔ تو اس کا ایک مستقل موضوع ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے قائم ہوئی، کیسے اجازت ملی، کیسے آگے بڑھی، کیا کام کیا۔ لیکن 1757 میں بنگال میں نواب سراج الدولہ شہید رحمہ اللہ تعالی وہاں کے حکمران تھے، تو ان سے چپکلش ہو گئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، کچھ ٹیکسوں پر، کچھ پابندیوں پر، کچھ قوانین پر۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بغاوت کر دی۔ نواب سراج الحق، سراج الدولہ، اللہ سراج الحق صاحب کو بھی سلامت رکھے، نواب سراج الدولہ شہید رحمہ اللہ تعالی، ان کے خلاف ایسٹ انڈیا کمپنی نے بغاوت کر دی۔ اس بغاوت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو کامیابی ہوئی، سراج الدولہ شہید ہوئے، اور بنگال پہ قبضہ کر لیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے۔ 1757 کی بات ہے۔ وہاں سے پھر ان کے حوصلے بڑھے، بنگال سے آگے میسور پہ قبضہ کیا، لکھنؤ آئے، اور لمبی جنگیں ہوئیں۔ تو اس کا ایک درمیان کا پوائنٹ یہ ہے کہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی بڑھتے 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 دہلی زد میں آ گیا۔ اس وقت مغلوں میں بادشاہ تھی، شاہ عالم ثانی کہلاتے تھے، ان کی حکومت تھی۔ تو جب دہلی کو انہوں نے خطرے میں محسوس کیا کہ پیش رفت ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہاں تک آ گئی ہے کہ اب اگلا ٹارگٹ دہلی ہوگا، تو پھر مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات میں وہی کچھ ہوا جو مذاکرات میں ہوا کرتا ہے۔ گفتگو ہوئی، مذاکرات ہوئے، آپس میں ایک معاہدہ طے پایا۔ معاہدے میں شاہ عالم ثانی نے انڈیا کے مالیاتی نظام ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دی۔ وہ تقسیم یہ تھی کہ وہ طے پایا کہ بادشاہ تو شاہ عالم ہی رہیں گے، بادشاہت بھی مغلوں کی رہے گی، اور سارا ان کا سکہ بھی ان کا چلے گا، نام بھی ان کا چلے گا،
لیکن مالیاتی کنٹرول یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کرے گی۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے آج کل بھی یہی ہے کہ نام ہمارا ہے، ٹائٹل ہمارا ہے، سیاسی پارٹیوں کا ہے، اور مالیاتی کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ آئی ایم ایف کے ہاتھ میں۔ بالکل یہی پریکٹیکل شکل یہ تھی جو آج آئی ایم ایف کی ہے، کہ مالیاتی کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے اور باقی نظام ہمارے نام پر ہے۔ تو شاہ عالم ثانی کا معاہدہ ہو گیا ان کے ساتھ، وہ اس کے تحت شاہ عالم بادشاہ ہے، اس کا اعلان ہوا اس عنوان سے، زمین خدا کی ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ یہ 3 جملے تھے، زمین خدا کی اور ملک بادشاہ کا، بادشاہ سلامت ہے، اور حکم کمپنی، قانون ان کا چلے گا۔ اس 3 جملوں کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا نمائندہ بٹھا دیا۔ میں تفصیلی بات پھر کس وقت میں صرف وہ اشارہ کروں کہ 1857 کیا تھا، میں اس کا پس منظر عرض کر رہا ہوں۔ اس کے خلاف پھر یہ جب اعلان ہو گیا تو ہمارے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور ہمارے علمی اور دینی سارے حلقے کے امام تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ اب ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے، جہاد فرض ہو گیا ہے، اور اس کے خلاف بغاوت، اور بغاوت کہہ لیں، جہاد کہہ لیں، خروج کہہ لیں، جو کہہ لیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اعلان کر کے وہ اسی نظم کے تحت یہ بالا کوٹ کی جنگ ہوئی ہے۔ پشاور پہ قبضہ کیا، پشاور میں قبضے کے بعد پھر مظفر آباد جا رہے تھے، راستے میں رنجیت سنگھ کے بیٹے نے، شیر سنگھ نے گھیرے میں لے لیا، شہید کیا۔ یہ 1831 کی یہ بالا کوٹ کی جنگ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پھر حالات اتنے دیگرگوں ہو گئے تھے کہ دہلی کے مرکز کے جو بڑے بزرگ تھے، شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے مدینہ مکہ مکرمہ۔ تو اس کے بعد پھر بغاوت اور خروج اور جہاد کی جو نئی آبیاری ہوئی ہے، سن 1831 سے لے کر 1857 تک، یہ درمیان کا عرصہ، اس میں ملک بھر میں تیاری ہوتی رہی، مختلف مقامات پر، بنگال میں بھی صوبہ، اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا، سرحد میں بھی، اور پنجاب میں بھی بڑے بڑے نام ہیں اس پہ۔ تو وہ پھر اجتماعی شکل میں اس نے 1857 کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، میں صرف یہ حوالہ دے رہا ہوں۔ 1857 کا مارکا پورے ملک میں برپا ہوا تھا، انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، اس میں اس حلقے نے بھی شاملی کے محاذ پر حصہ لیا تھا۔ یہ اس کا مختصر تاریخ یہ ہے کہ جب یہ بغاوت کر دی وہ جنرل تھے بخت خان اور دوسرے حضرات نے، تو یہاں کے اس حلقے کے لوگوں نے آپس میں مشاورت کی تھانہ بھون میں، تو اس میں ایک ترتیب طے پائی کہ ہم نے بھی بغاوت کرنی ہے اور جہاد کرنا ہے۔ تو اس میں امیر المومنین بنایا گیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو شیخ المشائخ تھے اس وقت، اور جنگ کے لیے کمانڈر ان چیف بنایا گیا مولانا محمد قاسم اللہ لطفی کو، قاضی القضات مولانا رشید احمد گنگوہی کو۔ ایک سسٹم طے کیا اور اس کے تحت بغاوت ہوئی، شاملی کا محاذ فتح، جنگ لڑی، فتح کی۔ میں نے الحمدللہ دیکھا ہے وہ محاذ۔ ہم جب آخری بار انڈیا گئے ہیں دیوبند کے پروگرام میں، تو مولانا علامہ وسائل صاحب اللہ پاک سلامت رکھے، بڑے باذوق بزرگ ہیں ہمارے، تھوڑا بہت ذوق میرا بھی ہے، تو ہم دونوں نے وہ سارے ایس او پیز سے نکل کر شاملی کا محاذ بھی دیکھا ہے، تھانہ بھون بھی دیکھا ہے، وہاں کے سارے مولانا نے تفصیل لکھی ہے اس میں ساری، مولانا ساری۔ تو یہ 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے اسباب کیا ہیں، کیا ہوا تھا؟ پھر سب کچھ انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، مدارس بند کر دیے تھے اور سارا سسٹم ختم کر دیا تھا۔ تو اب دیوبند سے مدرسے کا آغاز ہوا، پرائیویٹ مدرسے کا۔ پہلے تو
مدارس کی پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ نواب صاحبان، بادشاہ، ریاستیں علماء کو جاگیریں دے دیتی تھی، وہ مدرسہ بناتے تھے، ان کا گزارا سب کچھ چلتا تھا. لیکن 1857 میں ہم بالکل زیرو پوائنٹ پہ جا کے کھڑے ہو گئے تھے. تو اس وقت جو پہلا مدرسہ بنا ہے وہ 1866 میں دیوبند میں مدرسہ عالیہ کے نام سے، ان میں حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے، مولانا یعقوب صاحب تھے اور حضرات تھے. تو یہ مدرسہ بھی، اس کا بانی بھی مولانا محمد قاسم نانوتوی کو کہا جاتا ہے اور تھے. تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تاریخ میں تعارف ہے ان 3 حوالوں سے ہے. جنگ آزادی میں کردار کے حوالے سے، اور دیوبندی مکتب فکر کے بانی کے حوالے سے، اور دارالعلوم دیوبند کے بانی کے حوالے سے. یہ ان کا تاریخی تعارف ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات کے دائرے اور بھی بہت ہیں. بنیادی طور پر وہ ایک متکلم تھے. بنیادی طور پر وہ ایک متکلم یعنی وقت کے فکری اعتقادی فتنوں کو محسوس کر کے ان کا مقابلہ کرنا، اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اسلام کے عقائد اور اس کی تعبیرات و تشریحات کو نئی نسل تک پہنچانا. یہ ہر دور میں متکلم رہے ہیں، اور اس دور کے سب سے بڑے متکلم تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. میں ایک بات اس حوالے سے کہا کرتا ہوں، ایک دائرہ ہوتا ہے فقیہ کا. ہمارے فقہی امام مولانا رشید احمد گنگوہی ہے. ایک دائرہ ہے متکلم کا، فکری امام. اور ہمارے علم کلام میں ہمارے پیشوا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور روحانیات میں ہمارے امام حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ تکون ہے ہماری. روحانیات، سلوک، تصوف، اس میں ساری نسبتیں ہماری کہاں جمع ہوتی ہیں؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پر. اور فقہی ہمارے تمام مسائل، عقائد کی تعبیرات، تشریحات، یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اور ہمارے فکری فلسفہ اور جدید مسائل، علم کلام، اس میں ہماری انتہا کیا ہے؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ان 3 اس تکون سے دیوبندیت نے جنم لیا ہے. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، کسی نے ایک سوال صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ دیوبندیت بریلویت پہ کیا فرق ہے. میں نے کہا 1857 کے بعد مسائل، عقائد، تعبیرات، اس میں مولانا رشید احمد گنگوہی کی تعبیرات کو دیوبندیت کہتے ہیں، اور مولانا احمد رضا خان کی تعبیرات کو بریلویت کہتے ہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب اور ان کے ساتھ جو حلقہ تھا، ان کی اپنی تعبیرات تھی. وہ تعبیرات کیا کہلاتی ہیں؟ اور ایک ہمارا حلقہ تھا تعبیرات کا. اس تعبیرات کے مین بزرگ کون تھے؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی فکری طور پر، اور فقہی طور پر مولانا رشید احمد گنگوہی. یہ تعبیرات کے فرق سے الگ الگ دائرے ہوئے ہیں، اور پھر بڑھتے 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 جہاں تک پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے. تو مولانا محمد قاسم ایک دائرہ تھی. اس میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے جو اعتقادی فتنے تھے، فکری فتنے، خطرات، ایک طرف عیسائیت بڑھ رہی تھی. 1857 کے بعد ایک یلغار تو عیسائیت نے کی ہے. ویسی ہی یلغار جیسے اندلس کے فتح کے بعد اسپین نے وہاں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے کی تھی. ملکہ ایزابیلا اور شاہ فرڈیننڈ، یہ میاں بیوی تھا. ایزابیلا ہی تھی اصل. تو ایزابیلا نے وہ سارا ماحول تبدیل کرنے کے لیے وہاں پادری صاحبان، اور جبر بھی اور تبلیغ بھی اور دعوت بھی اور سب کچھ بھی وہ ہوا. اور تقریباً اندلس کو دوبارہ اسپین بنانے میں میرے خیال میں ان کو 100 سال نہیں لگا تھا. اس سے کم عرصے میں ماحول تبدیل ہو گیا تھا. اب آپ کو اسپین اگر جانے کا موقع ملے
تو آپ کو عائشہ اسٹریٹ ملے گی، عائشہ نہیں ملے گی. علی روڈ ملے گا، علی نہیں ملے گا. وہاں عثمان پارک بھی شاید مل جائے لیکن عثمان نہیں ملے گا. پرانے نام چلے آ رہے ہیں لیکن وہ تبدیل کر لی. یہاں بھی یہی پروگرام تھا کہ ان کو عیسائی بنا لیا جائے. یہ پہلی ان کی فرنٹ لائن یہ تھی. پادریوں نے یہاں الغار کی، کریا کریا بستی بستی. ہمارے علماء نے الحمدللہ اس کا سامنا کیا. مولانا رحمۃ اللہ کے ایرانوی ہیں، ان کے ساتھ پورا گروپ ہے، پوری ایک تاریخ ہے اس کی کہ وہ الحمدللہ وہ بھی 1857 کے جہاد کے شرکاء میں سے ہیں. مولانا رحمۃ اللہ کی ایرانوی رحمۃ اللہ علیہ، علمی طور پر بھی ان کی کتاب اظہار الحق آج تک سند مانی جاتی ہے عیسائی مسلم کلامیات پر، اور عملی طور پر بھی جہاد میں. اور پھر جو اس وجہ سے بڑے پادری صاحب جو سامنے آئے تھے، پادری فنڈر، اس کا مقابلہ بھی اسی گروپ نے کیا. یہ پورا گروپ تھا. مولانا رحمۃ اللہ تو علامت ہے، تو اس میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ. ایک یلغار یہ تھی. ایک یلغار اس زمانے میں یہ اس حوالے سے تھی جس کو کہتے ہیں کہ آج بھی وہ اتحاد مذاہب، مکالمہ بین المذاہب، اتحاد مذاہب اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا. اس پر ایک میلہ لگا کرتا تھا، میلہ خدا شناسی. ہندو بھی ہوتے تھے، آریہ سماج بھی ہوتے تھے، سکھ بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے. ساری پبلک جمع ہوتی تھی اور وہاں انہوں نے یہ 3 4 دن 5 دن مجمع جمع رہتا تھا اور سارے مذاہب کے مقررین متکلمین آ کر وہاں بحث کرتے تھے اور لوگ خود فیصلہ کرتے تھے. یہ مذہبی مکالمہ، اس پہ میلہ خدا شناسی کے نام سے تمام مذاہب اکٹھے ہوتے تھے. ہمارے بزرگ بھی جاتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی تشریف لے گئے ہیں، دوسرے حضرات بھی تشریف لے گئے. اور وہاں ایک محاذ یہ تھا کہ اپنے مذہب کو، اپنے عقائد کو عقلی بنیاد پہ اور کامن سینس سے ثابت کرنا. دیکھیں ایک میں فرق درمیان میں عرض کروں گا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار کیا رہا ہے. دوسرے مذاہب سے آپ جب کسی مسئلے میں گفتگو کریں گے نا تو وہاں دلائل آپ کے اپنے دلائل نہیں چلیں گے. کسی عیسائی سے بات کرتے ہوئے قرآن پاک کا حوالہ آپ کو کام نہیں دے گا، ہمارا اپنا حوالہ ہے. کسی سکھ سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو حدیث کام نہیں دے گی، وہ ہمارے آپس کے دلائل میں سے ہے. اس کے ساتھ تو مسلمات سے بات کرنی ہوگی. یہ بات ہم بس اوقات بھول جاتے ہیں اور بہت سی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں. دوسرے جس سے بھی مکالمہ کریں دلیل مسلمات میں سے ہوتی ہے، یک طرفہ دلیل نہیں. یہ آج بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوسرے مذاہب کے حوالے سے آپ اپنے دلائل سے بات نہیں کریں گے، ان دلائل سے بات کریں گے جو دونوں کے درمیان تسلیم شدہ ہے. اور آج کی دنیا میں مسلمات میں سب سے بڑا مسلمہ اصول کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کامن سینس. آج آپ کو کامن سینس میں بات کرنی ہوگی. عیسائیوں سے بات کرنے کے لیے، یہودیوں سے بات کرنے کے لیے، ظاہریوں سے، بالخودداریوں سے بات کرنے کے لیے تو آپ کو کام ہی کامن سینس دے گی، اور تو کوئی دلیل ان کے یہاں چلتی ہی نہیں ہے. کامن سینس سے یہ ایک اس پر میلہ خدا شناسی کا بھی ایک دائرہ یہ تھا کہ عقل سے، کامن سینس سے، محسوسات سے، وقت کی زبان میں اپنے عقید مذہب کو، اپنے مسائل کو ثابت کرنا ہوتا تھا. اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور یہ حلقہ اس کا بھی ایک مین کردار تھا. یہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک رجحان ہے کہ ہمیں اس ایسے مباحث میں شریک ہونا چاہیے. یہ درست نہیں ہے. ہمیں اس پہ شریک ہونا چاہیے، نہیں ہونا پڑے گا. آج کی دنیا میں خدا کے انکار پر، دہریت پر، سیکولرزم پر، مذہب کے انکار پر، قیامت کے انکار پر جو فکری مباحث ہیں، ہم ان سے لا تعلق رہ کے دین کی خدمت نہیں کر سکتے.
یہ سوچ ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے کہ ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارا موضوع ہے یہ۔ آج کے جو مسائل ہے، سب سے بڑا مسئلہ خدا کا انکار ہے۔ آج کی دنیا کی تقسیم، بنیادی تقسیم بلیورز اور نان بلیورز کی ہے۔ انسانی سوسائٹی کی بنیادی تقسیم کیا ہے؟ بلیورز، نان بلیورز۔ بلیورز جو خدا آخرت کو مانتے ہیں، یہ مذاہب والے بلیورز ہیں، اور جو خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان ہی الا حیات الدنیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ نان بلیورز جو ہیں، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ ہم ان سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، ہمیں بات کرنی پڑے گی ان سے، بات سے شریک ہونا پڑے گا۔ خیر، اس کا ایک دائرہ تھا میلا خدا شناسی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کو رفقا، اس کا بھی ایک بنیادی کردار تھے۔ انہوں نے اس سے مکالمے سے گریز نہیں کیا، اس پہ شریک ہوئے اور اپنے مذہب کو ثابت کیا، اپنے مسائل کو عقل سے، منطق سے، لاجک سے اور کامن سینس سے ثابت کیا۔ اسی میں میں اس دور کے ہمارے ہاں ایک تقسیم اور ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارے ہاں جو سوسائٹی کی تقسیم میں جو لاجک، دلیل اور علمی بنیاد پر جو طبقہ سب سے نمایاں ہوا، وہ دیوبندی کہلاتا ہے۔ روایت بھی ہے، درایت بھی ہے، بیلنس بھی ہے۔ ایک طبقے کی بنیاد خالص درایت پر ہے، سر سید احمد خان کی۔ ایک طبقے کی بنیاد خالص روایت پر ہے، ہمارے عزیز دوستوں کی۔ ایک طبقے کی بنیاد سماجی روایات پر ہے، بریلویت کی۔ لاجک پر، کامن سینس پر، ان میں سب سے نمایاں کون ہے؟ دیوبندی۔ دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اقبال نے بھی یہی کہا۔ کسی نے پوچھا تھا دیوبندی کہ جہاں پڑھا لکھا مسلمان دیوبندی ہے۔ میں نے جو بات پڑھی لکھی بات کرتا ہے، دلیل سے بات کرتا ہے، لاجک سے بات کرتا ہے۔ بالکل ہندوؤں میں اسی زمانے میں ایک نیا فرقہ ایجاد ہوا تھا جس کو آریہ سماج کہتے ہیں۔ آریہ سماج کا بانی یہ بھی پڑھے لکھے ہندو، اور میں اگر بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہیں مجھے فتویٰ نہ لگا دینا۔ ہندوؤں کا دیوبندی آریہ سماج ہے، مسلمانوں کے آریہ سماج دیوبندی ہے۔ یہ بات ذرا اپنی بات کو عقل سے، دلیل سے۔ پنڈت دیانند سرسوتی معاصر ہے، آریہ سماج کا بانی ہے، اور آریہ سماج ہندوؤں کے ایک نئے طبقے کا نام ہے جس کو سمجھنے کی آپ کہیں ہندوؤں کے دیوبندی ہوں۔ اس کا تھا لاجک سے بات کرنا۔ میں اس پر ایک مثال دیا کرتا ہوں، اور علماء کرام سے عرض کیا تو پڑھے یار۔ پنڈت دیانند سرسوتی بڑا پڑھا لکھا آدمی، فلسفی آدمی تھا، مفکر آدمی تھا۔ کسی کے گمراہ یا کافر ہونے سے اس کی علمیت کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہمارے ایک مسئلہ ہے کہ جس کے ساتھ اتفاق نہیں وہ جاہل ہے۔ نہیں نہیں نہیں، کسی کے فکر سے، کسی کے مذہب سے، کسی کے عقیدے سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا علم ہی چھن گیا، علم ہے اس کے پاس۔ اس نے کتاب لکھی ستیارتھ پرکاش، یہ میں ایک حوالہ دینا، مولانا محمد قاسم نانوتوی کے کارناموں میں ایک بات کا حوالہ دینا چاہوں۔ ستیارتھ پرکاش، مذاہب کا تقابل کیا، تقابل مذاہب، بہت بڑی، یعنی اس حق باطل سے ہٹ کر عقلی دنیا میں بہت بڑی کتاب ہے۔ عیسائی کیا ہیں، بدھ مت کیا ہے، ہم کیا ہیں، مسلمان کیا ہے، وہ اس تقابل مذاہب پر وہ کتاب ہے۔ اس میں مسلمانوں پر بھی تبصرے ہیں۔ اس میں ایک مستقل باب ہے قرآن پاک پر، 117 اعتراضات ہیں، عقلی قسم کے، کامن سینس کے اعتراضات، اور ایک نئی نسل کو متاثر کرنے کے لیے وہ دلائل کافی ہے۔ خالی ذہن آدمی کو پڑھا لے وہ چھلانگ لگائے گا۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ آج بھی جو سوالات نئی ذہن کے اس نسل کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ نئی نسل دینی اعتبار سے خالی ذہن ہے۔
یونیورسٹی میں، کالج میں ہمارے بچوں بچیوں کے ذہنوں میں جو سوالات ڈالے جا رہے ہیں اور مسلسل ڈالے جا رہے ہیں، اس نسل کے ذہنوں میں جو دینی اعتبار سے خالی ذہن ہے، اور ہم شکایت کر رہے ہیں کوئی گمراہ ہو رہے ابھی ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ خالی برتن میں جو کوئی ڈال دے گا وہی ہوگا۔ برتن میں ہم نے کچھ ڈالا ہے تو کسی دوسرے سے شکایت کرتے کیوں ڈالا ہے؟ برتن خالی ہے تو جو مرضی ڈالے گا۔ یہی صورت اس وقت تھی۔ ایک قرآن پاک پر 117 اعتراضات میرے پاس موجود ہے کتاب، سادہ سے دیکھیں کہ کتنی سادہ بات ہے کہ یار اس نے لکھا ہے کہ دیکھو ہم تو کہتے ہیں ہمارا مذہب حق ہے، آ جاؤ۔ مسلمان ابھی تک اس کام میں لگے ہوئے، صبح اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یہ مطلب ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک خالی ذہن بچے کے لیے سوال کافی ہے کہ صبح اٹھ کے وضو کر کے مسجد میں آ کر ہاتھ باندھ کے سب سے پہلا سوال کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ بھائی نہیں ہے نا تب مانگ رہے ہیں۔ یہ ساتھ اس قسم کے سوالات۔ ایک سوال اس نے کیا کہ دیکھو مسلمان ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بت پرست ہیں۔ میں صرف مثال کے طور پر، یہ سارے سوال تقریباً اس جیسے ہی ہیں، کامن سینس سے ایک سوال ہے۔ مسلمان ہمیں کہتے ہیں ہندو بت پرست ہیں، ٹھیک ہے، ہم پتھر کی مورتی بناتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں آپ نے پتھر کا کوٹھا بنایا ہوا اس کے گرد گھومتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ بھی پتھر کو پوچھتے ہیں، ہم بھی پتھر کو۔ کب بیت اللہ کس کا بنا ہوا ہے؟ اور ہم چومتے کس کو ہیں؟ پتھر کو۔ اور گھومتے کس کے گرد ہیں؟ کہتے جی یار ہمیں خواہ مخواہ بت پرست، یہ ہم مورتی بنا کے طواف کرتے ہیں، تم نے کوٹھا بنا کے طواف شروع کیا، تم بھی پتھر کا طواف کرتے۔ اس قسم کے سوالات، اس پر ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو آمنا سامنا بھی ہوا، مناظرہ بھی ہوا ہے۔ سوالات کے جوابات میں رسالے قبلہ نما حضرت نانوتوی کا رسالہ ہے۔ اگر یہ میری بات ہضم ہو جائے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیانند سرسوتی کے اس فکری فتنے کے جواب میں 3 بزرگ آئے ہیں سامنے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث حضرات میں حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے حق پر کاش، اس کے جواب میں بریلوی بھی آئے ہیں، مولانا مراد آبادی نعیم الدین مراد آبادی کی کتاب ہے، تینوں نے لکھی ہے، تینوں اس میں شریک ہوئے ہیں۔ تو ایک میں عرض کروں کہ وقت جو سوالات کھڑے کرتا ہے، جو نئی نسل کے ذمہ سوالات، اس کا جواب دینا، یہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اس دور کے فکری امام بھی ہیں۔ سوالات کا سامنا کیا، سوالات نظر نہیں کیا، یہ نہیں کہا جو چھوڑو یار بک بک کرتے لوگ، نہیں، سامنا کیا ہے، جواب دیا ہے، اور جواب دے کر وہ اس میں بڑی پندر جان سلمانہ مولوی صاحب وہ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ مناظرے میلہ جو خدا شناسی میں مناظرے ہوتے تھے، مکالمے ہوتے تھے۔ ایک ہندو پنڈت سے مقابلہ ہو رہا ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب مکالمہ تو لاجک سے ہونا ہے نا، دلیل سے ہونا ہے، منطق سے ہونا ہے۔ تو ہندو پنڈت نے جب دیکھا کہ میں شکست کھا رہا ہوں، پیترا بدلا، مولوی صاحب چھوڑو اس بات کو، یہ باتیں ہوتی رہے گی، کھانے کا مقابلہ کر لو۔ کھانے کا مقابلہ کر لو۔ اب یہ دیکھیں میں ایک ہی بات آپ سے اور کرتا ہوں، کفر چیلنج دے تو چیلنج کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکانہ نے کیا کہا تھا؟ کشتی لڑنی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میرا کیا کام کشتی سے، نہیں، آج رکانہ نے کیا چیلنج دیا تھا؟ کشتی لڑنی ہے؟
اس نے کہا یار میرا کام لینا نہیں آ جا، 3 دفعہ شکست دیا ہے تب اس نے کلمہ پڑھا. تو اس نے ہندو پنڈت نے کہہ دیا کہ مولوی قاسم چھوڑو ان باتوں کو، یہ ہوتی رہتی ہے، کھانے میں مقابلہ کر لو. فرمایا ٹھیک ہے بھائی منظور، کھانے میں مقابلہ ہوگا. ساتھی پریشان ہو کہ بڑے صاحب تو کھاتے کچھ نہیں ہیں، یہ تو ہلکی پھلکی خوراک کھاتے ہیں، آج کھانے کا چیلنج قبول کر لیا. ان کا قبول ہے. اچھا جب بات آگے بڑھی نا، فیصلہ ہونے تک بات پہنچی، کہتے ٹھیک ہے مقابلہ کھانے کا، لیکن کھانے کا نہیں، نہ کھانے کا. چیلنج قبول ہے لیکن کھانے کا نہیں، نہ کھانے کا. مجھے اور اس کو دونوں کو پنجرے میں بند کر دو، دیکھو کیا ہوتا ہے. تو یہ میں نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی علوم و افکار کی بات تو بڑی لمبی ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پر کچھ عرصہ پہلے حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انڈیا میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر محاضرات کروائے تھے، انڈیا میں چھپے ہیں. ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہ ہماری یہ شخصیات ہے نا، ہمارا ایک بیماری یہ ہے کہ شخصیات کے ساتھ عقیدت بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. عقیدت کے اظہار بھی کریں گے، محبت کے اظہار بھی کریں گے، کوئی بات کو صحیح کرے گا اس پر پڑھ بھی جائیں گے، سب کچھ کر جائیں گے، پڑھیں گے نہیں. کہ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے تعلیمی دائرے کو، فکری دائرے کو اور سیاسی دائرے کو میں اس بات پہ ختم کروں گا بات. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یادداشتوں میں. حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے بڑے. کہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے پوچھا گیا کہ آپ نے مدرسہ بنایا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ شیخ الہند نے فرمایا دیکھو تعلیمی کام کرتے رہو، میں کسی میں رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن میرے استاد نے یہ مدرسہ بنایا تھا کیوں؟ ایک جملے میں 1857 میں ہمیں جو کچھ نقصانات ہوئے تھے نا اس کی تلافی کے لیے. 1857 میں ہمارا سب کچھ لٹ گیا تھا، ہم 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہو گئے. حضرت مولانا مناظر حسن فرماتے ہیں، حضرت مولانا گنگوہی مولانا شیخ الہند فرماتے تھے کہ میرے استاد محترم نے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے مدرسہ کیا بنایا تھا؟ ایک جملے میں 1857 میں ہمیں جو نقصانات ہوئے تھے اس کی تلافی کے لیے، اس کا متبادل تلاش کرنے کے لیے ہمیں نے یہ مدرسہ بنایا تھا. ہم اپنے نقصانات کا اندازہ کر رہے ہیں، تقسیم کار ہے. ایک بات اور ہم میں سے ہر آدمی سارے کام کرنے کی کوشش کرتا، ہم سب میں فیل ہو جاتا. ہم میں ابھی تک تقسیم کار نہیں آ رہی. آ رہی ہے؟ کام کرنا ہے، اگر تمہیں سارے کام میں نے کر رہے ہیں جو تم کو وہ اس سے سارے کام مسئلہ نہیں. ہمیں تقسیم کار کرنا ہوگی، آپس میں کام بانٹنا ہوگا، اور نقصانات کا اندازہ علمی بھی ہیں، فکری بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، تہذیبی بھی ہیں. ہمیں فکری حلقوں کو اس وقت کی ترجیحات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمیں کہاں سے اس وقت کیا نقصانات ہو رہے ہیں. پچھلے نقصان تو ہو گئے جو ہو گئے تھے، اب کہاں سے کیا نقصانات آ رہے ہیں. ہمیں سوچ سمجھ کر ترجیحات قائم کر کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھ کر ان سے واقفیت حاصل کر کے ان کی رہنمائی میں ہمیں اپنی ترجیحات طے کرنی ہوگی اور ان بزرگوں سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی. اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور ہمیں ان سے شعوری رہنمائی حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. یہ بہت خوش آئند ہے. خرم شاہ صاحب کو ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دوں گا. اچھی کوشش ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم کسی بزرگ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر بیٹھیں، باتیں کریں، ان کی خدمات کا جائزہ لیں، ان میں سے اپنے لیے رہنمائی کے راستے تلاش کریں اور دیکھیں
کہ ہم نے ان کے مشن کو آج کے دور میں کیسے آگے بڑھانا، کیسے باقی رکھنا ہے، پہلے کیسے باقی رکھنا ہے، پھر آگے بڑھانا ہے. اور ہماری ڈبل ہے، ان کے مشن کو باقی رکھنا، آگے بڑھانا. کیا وہاں سارے کام سٹاپ ہو گئے تھے؟ کتنا عرصہ ہو گیا مولانا قاسم نانوتوی کو؟ اس کے بعد کوئی فتنہ نہیں کھڑا ہوا. ہمارے آج کے چیلنجز کا سامنا کس نے کرنا ہے؟ چیلنج مختلف ہو گئے ہیں، طریقہ کار مختلف ہو گیا ہے، ہتھیار مختلف ہو گئے ہیں. تو ہماری جو ڈیوٹی ڈبل ہے، پچھلے بزرگوں کے مشن کو قائم رکھنا اور آج کی ضروریات کا اندازہ کر کے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. ہم تو خیر بوڑھے ہو گئے، نئی نسل کو تو کم از کم سمجھا تو دیں کہ بھئی یہ کام کرنے کا ہے، ایسے کرنے کا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.